أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ نور کے دوسرے رکوع کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی، تو اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر جو باتیں میرے اور آپ کے لیے بیان کرتا ہے اس کی تفصیلات کی طرف جائیں تو مجھے اور آپ کو آج والے اس میں مزید اس پر روشنی ڈلتی ہے۔ سامعین کرام، آئیے آج پہلے ایک آیت کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ یہ لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 11 جو آج میرے اور آپ کے لیے زیر بحث رہے گی۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم اس سے پہلے کہ جو 2 کلاسز کے درمیان میں سورہ نور کا مطالعہ ہے کہ 10 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا۔ سورہ نور تقریباً پڑھنے سے مجھے اور آپ کو جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ سورہ نور معاشرتی احکامات پر مشتمل صورت ہے۔ وہ سارے گھناؤنے کام جس سے معاشرے میں فساد یا برائیاں پھیلتی ہیں ان سب سے منع کرنے کے لیے حدیں بھی اس میں جاری کر دی گئی ہیں، اور اس سورے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس سزاؤں کے سلسلے میں تفصیلات آئی ہیں۔ زنا کو حرام کرنے والے حرام کا قرار دیا گیا، اور شادی شدہ اگر ہے تو اسے رجم کی سزا، اور اگر وہ کنوارا ہے تو اسے 100 کوڑے مارنے کی سزا، اسے حدود متعین کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو حکم آیا تھا وہ ہے تہمت کی ممانعت کے بارے میں، جس میں جو تہمت لگاتا ہے کسی پاک باز عورت پر تو اسے 80 کوڑے مارنے کی سزا متعین کر دی گئی، اور اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں تو وہاں لعان کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا گیا۔ سامعین کرام، ان احکامات کے بعد آج ہم گفتگو کر رہے ہیں آیت نمبر 11 کی طرف۔ آیت نمبر 11 میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو 6 ہجری غزوہ مطلق یا غزوہ مرسی کے بعد پیش آنے والا واقعہ تھا، جسے واقعہ افق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک تہمت تھی جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین کی طرف سے لگائی گئی تھی۔ سامعین کرام، جہاں ہم واقعہ افق کا ذکر کر رہے ہیں، افق کا مطلب ہے پلٹ دینے اور بات کو بدل دینے کے ہے، یعنی بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل اور باطل کو حق سے بدل کر پاک باز متقی کو فاسق اور فاسق کو متقی پرہیزگار بنا دے، اس جھوٹ کو افق کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سامعین کرام، تاریخ کے صفحات کو الٹنے سے مجھے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شعبان 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ بنی خزاعہ کی ایک شاخ جو بحر احمر یعنی جدہ اور رابغ کے درمیان خدیعہ کے مقام پر رہتی تھی، اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ یہ اطلاعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوئی تھی، اور دوسرے قبائل کو بھی اس قبیلے نے جمع کرنا شروع کر دیا تھا، ان کو اکسانا شروع کر دیا تھا، ان کو ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اطلاعات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر ان پر حملہ زن ہونے کے لیے یا ان کا سر کچل دینے کے لیے وہ لوگوں کو لے کر، صحابہ کرام کو لے کر ان کی طرف پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر وہاں پر روانہ ہو گئے۔ خلاف معمول اس غزوے کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس غزوے میں عبداللہ بن ابی جو وہاں سب منافقین کا سردار تھا، اس نے بڑی تعداد میں
منافقین کا ایک گروہ لے کر اس مطلب غزوے میں اس نے شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں آپ وہاں پر پہنچے اور وہاں ان کو گرفتار کر لیا مال و اسباب سمیت۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں ایک کنواں تھا جسے مرسی کے نام کے ساتھ جانا جاتا تھا، اسی وجہ سے اس قبیلے کو جو غزوہ ہوا اسے غزوہ مرسی کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے۔ تو اس طرح وہاں پہ یہ غزوے میں منافقین کا ساتھ بڑی مطلب جو ہے تعداد میں وہاں رہا اور اس میں وہ شریک ہوئے اور جو مال غنیمت اس میں موصول ہوا تھا اس میں وہ شریک ہو کر اس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے۔ سامعین کرام، اس تمہیدی گفتگو کے بعد اس واقعے کی طرف آئیں جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اشارے کے کنائے میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ اس واقعے کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ جب بھی کسی غزوے میں جا رہے ہوں یا کسی سفر پہ بھی جا رہے ہوں، آپ کے امہات المومنین کے سلسلے میں قرآن نکالا جاتا تھا اور ان میں سے جس کا نام نکل جاتا ان کو اپنے ساتھ وہ لے جایا کرتے تھے۔ اس غزوہ مطلق کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس غزوے میں جو قرآن نکلی تھی اور جو باری آئی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں آ گئی تھی اور غزوہ مطلق کے موقع پر ان کا نام نکل آیا تھا۔ ان کے سلسلے میں وہ اپنے واقعہ بیان کرتے ہوئے خود مطلب جو ہے کہتی ہیں کہ اس غزوے میں جب وہ شریک ہوئی اور اس کے بعد جب واپسی مطلب جو ہے ہوئی اور جب رات گئے تک ایک جگہ مطلب جو ہے مدینے کے قریب یہ پڑاؤ ڈال کر رک گئے تو کافی رات ہو گئی تھی، تو وہاں یہ لوگ پڑاؤ ڈال کر رک گئے اور ہوا یوں تھا کہ رات کے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رفع حاجت کے لیے باہر جانے کی ضرورت محسوس کی گئی اور اسی وجہ سے وہ وہاں سے نکل کر رفع حاجت کے لیے، کیونکہ اس وقت دور مطلب جو ہے جنگلات میں نکل جانا پڑتا تھا، تو انہوں نے ریگستان میں بہت دور مطلب جو ہے نکل کر رفع حاجت کے لیے دور چلی گئی۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب وہ پلٹنے لگی تو خیام گاہ کے قریب پہنچ گئی تو محسوس ہوا کہ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کو نظر نہیں آیا بلکہ وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی اور پھر وہ وہاں سے واپس پلٹ کر اس جگہ پھر چلی گئی اور تلاش کرنے میں لگ گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اتنے میں قافلہ ہوا یہ تھا کہ وہ ہار مل گیا اور وہ واپس جو ہے وہ وہاں پہ آ گئی اور اتنے میں ہوا یہ ہے کہ اس دوران میں جہاں یہ گمشدہ ہار کی تلاش میں تھی اور واپس آنے تک قافلہ کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ کوچ کرنے کے وقت ان کے ایک کھودے میں بٹھا دیا جاتا اور وہ کھودا مطلب جو ہے اونٹ پر رکھ دیا جاتا اور مطلب جو ہے اس طرح قافلہ روانہ ہو جایا کرتا تھا اور یہ کھودے کو 4 آدمی اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کے سلسلے میں بتاتی ہیں کہ ہم خواتین اس زمانے میں غذا کی کمی کے باعث بہت زیادہ ہلکی پھلکی یعنی دبلی پتلی ہو گئی تھی اور میرا عہدے پہ نہ بیٹھنا دراصل انہیں محسوس بھی نہ ہوا تھا۔ بے خبری میں خالی عہدہ اونٹ پر رکھ دیا گیا اور وہ قافلہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ ہار لے کر جب واپس پلٹی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر مطلب جو ہے وہ پریشان ہونے کی بجائے انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ جو فیصلہ کیا وہ بہترین فیصلہ تھا۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہ وہاں پہ لیٹ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ دل میں نے سوچ لیا تھا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت وہاں پر ایک صحابی صفوان بن معطل سلمہ کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے یہ ان کو جو ہے ذمہ داری عائد کر دی گئی تھی کہ وہ سب سے پیچھے مطلب جو ہے قافلے سے نکلیں گے تاکہ قافلے والے اگر کوئی چیز وہاں پہ چھوڑ گئی ہو تو ان سب کو مطلب جو ہے کلیکٹ کر کے وہ واپس مطلب جو ہے لاسٹ میں وہاں سے نکل آئیں گے۔ ہوا بھی یوں تھا کہ اس طرح صبح دیر تک سونے کے جو وہ وہاں پہ سو گئی اور اسی حالت میں جب لشکر وہاں سے نکل کر چلا گیا تو حضرت وہاں پہ صفوان بن معطل مطلب جو ہے
وہاں پر سے ان کا گزر ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے. وہ ان کے قریب پہنچے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا ان للہ و ان الیہ راجعون. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی ہیں. یہ آواز کے سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال دی. وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ حضرت صفوان بن معطل وہ مجھے مطلب جو ہے پردے کے احکامات آنے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے, اس وجہ سے انہوں نے مجھے پہچان لیا, اس وجہ سے میں نے فوراً ہی چادر اپنے چہرے پر ڈال دی. انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی, لا کر اپنا اونٹ میرے سامنے بٹھا دیا. وہ کہتی ہے کہ الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے, میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور نکیل پکڑ کر صفوان بن معطل آگے آگے چلنے لگے. دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا, جب تک کہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ ہی نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں. اس پر فوراً جو حالات پیش آئے, کیونکہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی کہ اس مطلب غزوے میں بڑی تعداد میں منافقین جو ہے اس میں شریک تھے. عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا وہ وہاں پہ موجود تھا. ہمیشہ منافقین کے سلسلے میں قرآن مجید ہمارے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھتا ہے کہ جب بھی موقع ملا انہوں نے اسلام پر وار کرنے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کرنے اور اسلام کے مختلف احکامات کو توڑنے میں انہوں نے بڑا مطلب اہم کردار ادا کیا ہے. یہاں پر بھی جب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو نکیل پکڑے ہوئے اونٹ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لیے ہوئے وہاں پر لشکر میں آتے ہوئے دیکھا تو ان پر بہتان, اس اٹھانے والے لوگوں نے بہتان لگا دیا اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا. مگر اس سے بے خبر تھی تو مجھ پر کیا گزری یہ وہ کہے بڑی مطلب جو ہے مشکلات کے ساتھ وہ مطلب جو ہے اپنی روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے. اور پھر حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لشکر گاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے پیچھے چھوٹ گئی تھی. اس وقت عبداللہ بن ابی مطلب جو ہے اسی وقت فوراً پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے, لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک شخص کے ساتھ گزاری اور اب اسے اعلانیہ ولیے چلا آ رہا ہے. نعوذ باللہ, اس طرح گھنانا بہتان اس شخص نے اس مطلب جو ہے ام المومنین کو اس نے لگا دیا. سامعین کرام آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مطلب جو ہے بہتان کے نتیجے میں کافی پریشان نظر آنے لگے اور ہر طرف مطلب جو ہے ایک تہیہ سمجھ گیا, زبان سے زبان مطلب اس سلسلے میں گفتگو کرنے لگی. سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا, ان سے مشورہ طلب کیا کیونکہ وہ پریشان حال تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے بڑے حق کے ساتھ کلمہ خیر کہا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی ہے, یہ سب کچھ کذب یعنی جھوٹا اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے. سامعین کرام رہے علی رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ مانگا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عورتوں کی کمی نہیں کیا ہے, آپ ان کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں. تحقیق کرنا چاہیں تو خدمت گار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں. چنانچہ اس مشورے کو قبول فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت گار کو بلایا اور پوچھ گچھ کی. اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے حضرت عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے, بس اتنا عیب ہے کہ آٹا گوندھ کر کسی کام کو میں جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بی بی ذرا آٹے کا خیال رکھنا, مگر وہ سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. پھر سامعین کرام اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان حالی کے نتیجے میں مسجد میں خطبہ فرمایا. خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام کو یوں مخاطب فرمایا مسلمانوں کون ہے اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے. بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی گئی ہے, وہ تو کبھی میرے غیر موجودگی میں میرے گھر آیا ہی نہیں ہے. اس پر اسید بن حریب یعنی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پکار کر کہا یا رسول اللہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو اب ہمیں حکم دیجئے کہ ہم تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہیں. یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ
رئیس خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز ایسا نہیں مار سکتے، تم ان کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے، اگر تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم مجھے یہ نہ کہتے ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ اس طرح وہاں پر ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول بن گیا اور وہ منافق انہوں نے پکار کر کہا کہ تم منافق ہو، اسی لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اس طرح مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ممبر سے اتر کر ان کو ٹھنڈا کیا اور پھر اس طرح معاملہ مطلب جو ہے آیا گیا ہو کر رہ گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے، اس کے لیے بارات نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیونکہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا مطلب جو ہے خود اظہار کیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ وہ پاک باز ہیں، مگر اس معاملے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے۔ واقعے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی روایت میں خود اس طرح مطلب فرماتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا ہے، میں روتی رہی اور والدین انتہائی پریشان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بہت رنج غد میں مبتلا رہیں۔ آخرکار ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے اور مطلب جو ہے ایک مدت کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ام رومان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرمائے گا، اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو اور معافی مانگو، بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے، میں نے اپنے والد کی طرف اپنی والدہ کی طرف دیکھا مگر وہ خاموش حال تھے، وہ مطلب جو ہے کہہ اٹھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سامعین اکرام اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنسو خشک ہو گئے اور وہ سمجھ گئی کہ یہ مطلب جو ہے میری پاک دامنی کو سمجھتے ہیں، مگر معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی افواہ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی کوئی برات نازل ہو جائے تو پھر ہی مطلب جو ہے کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے صبر و تحمل کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہیں آیا، بلکہ میں نے مطلب جو ہے پکار کر اگر دعا کی تھی تو اے اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کی والد کی طرح مجھے بے فصبر جمیل یعنی مجھے صابر مطلب جو ہے صبر عطا فرما، یہ کہہ کر میں جا کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ سامعین اکرام اس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برات نزول ہوئی اور اس وقت مطلب جو ہے بات کھول کر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس آیت کا نزول ہوا۔ یہ 10 آیتیں وہ ہیں جو اسی واقع افق کے سلسلے میں نازل ہوئی، اسی وجہ سے اس میں وہ واقعہ افق مطلب جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام اس طرح اس برات کے ذریعے سے اس وقت موجود تمام لوگوں کو یہ واضح بتا دیا گیا کہ تم میں کا ہی ایک ٹولہ تھا جو مطلب جو ہے اس بہتان کو گھڑ رہا تھا۔ اس سلسلے میں مزید روایات کی اگر تفصیلات دیکھا جائے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 3 مطلب جو ہے مسلمان اس مطلب افواہوں کو یعنی اس بہتان کو لگانے اور اس کو پھیلانے میں انہوں نے 3 لوگوں نے عام کام کیا تھا اور دوسرا 2 اس میں منافقین تھے، ان کے نام کچھ اس طرح روایات میں آتے ہیں، عبداللہ بن ابی جو مطلب منافقین کا سردار تھا، دوسرا زید بن رفا وہ بھی منافق تھا جو مطلب جو ہے رفا بن زید یہودی منافق کا بیٹا تھا، اور اس کے بعد یہ 3 مطلب جو ہے اس میں اور مسلمان مطلب جو ہے صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک مستحا یہ وہ شخص تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور پار کے کوئی رشتہ دار تھے اور وہ مطلب جو ہے اس میں ملوث ہوئے، اور دوسرے ہے حسان بن ثابت اور تیسرے ہے حمنا بنت حجج۔ یہ حمنا بنت حجج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ زینب بنت حجج کی مطلب جو ہے بہن تھی، ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ 3 لوگ اس میں شمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مطلب جو ہے ان کو بلا کر اس مطلب جو ہے بہتان کے نتیجے میں ان پر کیونکہ وہ تہمت لگائی گئی تھی، اس وجہ سے جو ہم پچھلی کلاس میں تفصیلات سن چکے ہیں وہاں ان پر حدود یعنی قذف
سخت ان پر عائد کر دیا گیا اور 80 کوڑے مارے گئے اور جو منافقین تھے ان کو اسی طرح ہی چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح یہ واقعہ میرے اور آپ کے سامنے اس آیت کی روح سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیے، اس کی تفصیل مطلب جو ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے وہ بھی، یا مزید آپ مطلب جو ہے کسی تفسیر میں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ یہ تفصیل، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ واقعہ ایک بہتان کے نتیجے میں مطلب جو ہے پیش آیا تھا اور جو ایک پاک باز خاتون پر لگایا گیا تھا۔ سامعین اکرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک بار پوچھا تھا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں اس طرح کرنا کہ اسے وہ ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ پھر پوچھا کہ اگر وہ بات، جو لوگوں نے پوچھا اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ سچ ہو تو یہ غیبت ہے اور اگر وہ جھوٹ ہے تو یہ بہتان ہے۔ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ، واقعہ افق کے نام سے مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ آیا ہے، یہ دراصل وہ بہتان ہے جو مطلب جو ہے اس منافق کی طرف سے اس ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگایا گیا تھا۔ اس بہتان کے سلسلے میں خوانین کی طرف سے اس معاشرے کے اندر ہلچل پیدا کرنے، اس معاشرے کو فساد فی الارض میں رونما کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس قرآن مجید کی یہ آیت، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بہتان کے سلسلے میں بھی مطلب جو ہے منائیت دیتا ہے کہ بہتان کے نتیجے میں کیا کچھ نقصانات ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے اور آپ کو اس کی مذمت کے ساتھ اس مطلب جو ہے بہتان کے سلسلے میں منائیت کی گئی ہے۔ ذرا آئیے اس کے سلسلے میں احادیث کریمہ میں دیکھتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں، بہتان کے سلسلے میں میرے اور آپ کے لیے کیا مطلب جو ہے چیز پوشیدہ ہے، کیونکہ واقعہ تو تھا، واقعہ مطلب جو ہے صرف کہنا، سننا، پڑھنا میرے اور آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ اس واقعے کے ذریعے سے جو سبق لینا ہے اور اس کے ذریعے سے جو اپنی اصلاح کرانا ہے، وہ دراصل وہ سبق ہے جو اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے۔ سامعین اکرام، یہ بہتان آخر کیوں لوگ لگاتے ہیں؟ اور اس طرح کا کام اس وقت بھی تھا اور آج بھی معاشرے پر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو لوگ اس طرح بغیر سوچے سمجھے ہر مطلب جو ہے نظر آنے والے شخص پر، چاہے وہ رشتوں میں ہو، چاہے مطلب جو ہے باہر مطلب جو ہے سوسائٹی کے اندر ہو، اس طرح بہتان لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر اس کے وجوہات کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس طرح کے بہتان لگاتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اسباب لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس طرح کے مطلب جو ہے رویہ منظر عام پر آتا ہے اور لوگ بہتان لگاتے ہیں۔ اگر وہ صابر ہو جائے تو تب بھی مطلب جو ہے بہتان لگایا جاتا ہے۔ جو بغض اور کینہ کے نتیجے میں بھی جو ہے اس طرح کے مطلب جو ہے رویے مطلب جو ہے سامنے آتے ہیں۔ زیادہ حسد میں مبتلا ہو جائیں تو تب بھی انسان کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جو وہ بہتان لگاتا ہے۔ اور اس کے بعد کی اگر وجہ دیکھا جائے تو زیادہ بڑبڑ کرنے والے، زیادہ بولنے والوں کی جو عادت ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں زبان پھسل جاتی ہے اور اس طرح کا رویہ سامنے آتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ انتقام، کسی سے نفرت ہو جائے تو انتقام کے نتیجے میں بھی لوگ ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب وہ اپنی بڑائی کرنا شروع کر دے، تحقیر کرنے کے لیے بھی بہتان لگایا جاتا ہے، مقابلہ آرائی کے لیے بھی بہتان لگایا جاتا ہے۔ جب انسانوں کے دلوں میں تکبر رونما ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگتا ہے، میں پناہ انا پرستی اس کے اندر آتی ہے، تو تب بھی مطلب جو ہے لوگ ایک دوسرے پر بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اپنے فائدے کے خاطر آدمی ہمیشہ مطلب جو ہے اس گھنانے فائل کا وہ جو ہے وہ انجام دیتا ہے اور اس طرح معاشرے میں اس برائی کو پھیلاتا ہے۔ سامعین اکرام، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ سامعین اکرام، اس بہتان کے لگانے سے میں اور آپ مطلب جو ہے اس وقت بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ اس مطلب جو ہے بہتان کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا اور اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر، ایک پاک دامن خاتون پر کس طرح سے بہتان لگایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وقت کے رسول پریشان تھے اور ان کے گھر کے مطلب جو ہے والدین پریشان تھے، خود مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان تھی، اور معاشرے کے اندر ہر مومن و مسلم کے گھر میں اس واقعے کے نتیجے میں پریشانی
واقع ہو گئی تھی. آخر مجھے اور آپ کو ٹھہر کر مطلب جو ہے اس سبق کے سلسلے میں سوچنا ہوگا کہ اس بہتان کے سلسلے میں اگر آیت کا نزول ہوا ہے تو اس پر جو ہے اس بہتان لگانے کے نتیجے میں معاشرے میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ کیا نقصان ہے ہوتا ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کرتے. سامعین کرام آئیے ذرا اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھے. اس بہتان مطلب جو ہے کشی کا یہ جب مطلب جو ہے سلسلہ رونما ہونے لگتا ہے اور معاشرے کے اندر اس کی چلت پھرت ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں عزت اور آبرو کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ہر کوئی مطلب جو ہے کسی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں رہتی اور ہر کوئی مطلب جو ہے اس کے پیٹ کے پیچھے ہی سے ہی اس پر مطلب جو ہے اس طرح بہتان لگا کر اس کی تذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسرا مطلب جو ہے جو اثر معاشرے کے اندر رونما ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سماجی انصاف ختم ہو جاتا ہے. کوئی کسی کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتا, کوئی کسی کے خلاف مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے برائی کر کے تذلیل ہوتا ہوا دیکھے تو اس کے لیے نہ زبان کھلتی ہے نہ اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ وہ انصاف کا مطلب جو ہے معاملہ کرے. یہ نقصان معاشرے کے اندر رونما ہوتا ہے. ایک اور مطلب جو ہے اثر یہ بھی مطلب جو ہے معاشرہ اس بہتان کے نتیجے میں یہ بھی لیتا ہے کہ بہتان کے نتیجے میں انسان کو بغیر کسی جرم کے مجرم بنا کر اس کی عزت اور آبرو کو خاک پہ ملا دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مظلوم ہوتا ہے اور اپنے حق میں وہ کوئی مطلب جو ہے ثبوت پیش نہیں کر سکتا اور نہ اس کے خلاف کوئی مطلب جو ہے گواہ نہیں لے آ سکتا اور اس کے خلاف مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے حق میں وہ کوئی بات نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے. اگر بہتان کا رواج عام کر دیا جائے تو معاشرے میں لوگ اگر اس کو قبول کرنے لگیں گے تو حق و باطل کے لباس میں اور باطل حق کے لباس میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. وہاں حق اور سچائی وہاں دب کر رہ جائے گی اور جھوٹ منظر عام پر چلتا پھرتا مجھے اور آپ کو نظر آئے گا. ایک اور اثر اسی بہتان کی اگر چلت پھرت ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے معاشرہ اس طرح مطلب جو ہے ہو جائے گا کہ وہ معاشرہ جس میں بہتان کا رواج عام ہو جائے تو اس میں حسن زن کو سوئے زن کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور لوگ ایک دوسرے کو نفرت اور لڑائی جھگڑے کے ساتھ اور بغض و کینہ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور اس طرح نفرتیں مطلب جو ہے پنپنا شروع ہو جائیں گی. سامعین کرام اتنا ہی نہیں, اس بہتان کی جہاں تاکید کی گئی ہے کہ اس سے منعیت کی گئی ہے اس لیے کہ معاشرے میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا وہ مطلب جو ہے چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کو سامنے پیچھے سب مطلب جو ہے اچھالنا شروع کر دیں گے. یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا. اتنا ہی نہیں بلکہ اس بہتان کے نتیجے میں لوگوں کو کھلی آزادی میسر آئے گی کہ وہ جب چاہے اور جسے چاہے وہ اپنی زبان کا استعمال کر کے لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں گے جو آج معاشرے میں میں اور آپ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے معاشرہ اخلاق اقدار سے مطلب جو ہے نیچے گرتا ہوا زوال پذیر ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ اور بھی مطلب جو ہے یہ بھی مطلب جو ہے اثر معاشرہ لے لیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انتقام اور لڑائی جھگڑے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور مطلب جو ہے اسی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نواز دیتے تھے. آج بھی معاشرے میں نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو آج بھی اس بہتان ہی کے نتیجے میں انتقام اور لڑائی جھگڑے کی آگ منظر عام پر آتی ہے اور قتل و غارت گری ہر طرف پھیلتی بھی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے. سامعین کرام اسی کے نتیجے میں ایک اچھا خاصا بہترین معاشرہ فساد اور لڑائی میں مبتلا ہو کر رہ جائے گا. ایسے معاشرے میں ایک مظلوم کو حق ثابت کرنے کے لیے کوئی راہ میسر نہیں آئے گی. سامعین کرام اس سلسلے میں احادیث کریمہ بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس کی روک تھام کے سلسلے میں بہت مطلب جو ہے وعیدیں سناتی ہیں اور بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس کی ممانعت کے لیے ذہن کو ابھارتی ہوئی نظر آتی ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ کے ان جھروکوں میں سفر کریں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر اس طرح اس وقت تک روکے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نہ نکل جائے. دوسرے حدیث مبارکہ میں اسی مطلب بہتان کی ممانعت کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تھی تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو عیب زدہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت نہ کر دے. سنیے کس طرح مطلب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مطلب جو ہے وعیدیں
سناتے ہیں کہ کہنے والا, بہتان لگانے والا جہنم میں قید کر کے بند کر کے رکھا جائے گا جب تک کہ وہ مطلب جو ہے اپنی برات نہ لے آئے. نمبر 2 مطلب جو ہے دوسری اس میں حدیث میں جو کہا گیا کہ پل صراط پہ اسے روکا جائے گا جب تک کہ وہ اپنی بات کو مطلب جو ہے راضی مطلب جو ہے کر کے اس گناہ کے عذاب سے مطلب جو ہے وہ سہ کر وہاں سے نہ نکلے. تیسری حدیث مبارکہ کی طرف اگر چلیں تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں کہ جہاں کسی مرد کی بے حرمتی, بے عزتی کی جاتی ہے, ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہیں کی, یعنی خاموش رہا اور سنتا رہا اور منع نہ کیا, تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کہ اس کی مدد کی جائے. اور جو شخص اسے موقع پر کسی مسلمان کی مدد کرے گا جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو, تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد کرے گا جہاں اسے محبوب ہو کے مدد کی جائے. اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہتان کے سلسلے میں فرمایا, جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی, تو اس کو اللہ اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ, پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے. یہی بات کو قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں بھی اللہ رب العالمین نے مزید روشنی یہ ڈالی کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام پر جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دی, تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے. سامعین اکرام, یہ وہ مطلب احادیث کریمہ ہیں جو مجھے اور آپ کو اس کی ممانعت کا اظہار کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو روکے رہنے اور بچاؤ کا سامان کرنے کی طرف مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ترغیب دلاتے ہیں. تو آخر مطلب جو ہے اگر کوئی بہتان میں مبتلا ہو جائے اور مطلب جو ہے اس سے بچنا چاہے, تو وہ کون سے ذرائع ہیں جس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے اس وبا سے بچ سکتا ہے, اس بیماری سے بچ سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے. کیونکہ انسان مطلب جو ہے جب احساس کر لے تو اس کے بعد مطلب جو ہے انسان کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو بچاؤ کے ذریعے کیا ہے اس پر بھی ایک روشنی ڈالتے ہوئے ہم اپنی بات کی تکمیل کی طرف چلیں. اس کے لیے سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو جو کرنی ہے کہ بلا کسی تحقیق کے کسی بات پر یقین نہ کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. اور سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اسی مطلب جو ہے سلسلے بغیر تحقیق بات کو پھیلانے کے سلسلے میں مزید مطلب جو ہے جو روشنی ڈالی ہے, اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے, اے ایمان لانے والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ. یہ مطلب جو ہے حقائق اور یہ مطلب جو ہے نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے پکار کر کہہ رہی ہیں. آج موجودہ دور میں نظر اٹھا کر دیکھیں تو اس بہتان سے بچنے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے. آج مطلب جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری افواہوں کو پھیلایا جاتا ہے, بہت ساری خبروں کو مطلب جو ہے نشر کیا جاتا ہے, مختلف ویڈیوز کے ذریعے سے لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ سوچے سمجھے بغیر اس کو ایک دوسرے میں مطلب جو ہے پھیلا کر سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں, جبکہ اس آیت کے ذریعے سے واضح طور پر میرے اور آپ کے سامنے سورہ حجرات کی یہی آیت 6 میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ. اس وقت مطلب جو ہے جو فساد پھیل گیا ہے اس کو صحیح کرنا ممکنات میں سے نہیں ہوتا. اس وجہ سے پہلی شق یہ ہے کہ اس چیز سے بچنے کے لیے بہتان سے مجھے اور آپ کو پہلی چیز جو شق اختیار کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بات کو مطلب جو ہے تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد مطلب جو ہے جو اس کا ذمہ دار ہے جس کے ذریعے سے اصلاح ممکنات میں سے ہے اس تک وہ بات پہنچائیں, ورنہ مطلب جو ہے اس بات کو وہاں دفن کر دیں اور اس بات کو پھیلانے سے گریز کرتے رہیں. اس بچاؤ کا دوسرا مطلب جو ہے ذریعہ یہ ہے کہ اسلام میں تقوی, اللہ کا خوف ایک بنیادی ذریعہ ہے. انسان کو برائیوں اور گناہوں سے بچاتا ہے. جب انسان کو اللہ کی نگرانی کا احساس ہوگا تو وہ نہ کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور نہ ہی کسی کی کردار کشی کرتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں جہاں مطلب جو ہے انہوں نے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا تو ہر برے کام سے انہوں نے مطلب جو ہے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور ہر مطلب جو ہے وہ غلط کام جس کے ذریعے سے اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے ان تمام کاموں کو انہوں نے چھوڑ دیا, کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی مطلب جو ہے جنم لے چکا تھا. یہی وہ تقوی ہے جو انسانوں کو
سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے. یہی وہ احساس ہے جو انسانوں کو سیدھی راہ کی طرف گامزن کر سکتا ہے. اسی وجہ سے تو سورہ احزاب آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچ بولو. یہ وہ بات ہے جو مجھے اور آپ کو تقوی کی صفت اختیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور بہتان سے نجات دلا دیتی ہے اور معاشرے کو پرسکون بنانے میں اپنا حصہ شامل کرا سکتی ہے. تیسرا کام اس بچاؤ کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بہتان تراشی کی کیونکہ ایک بڑی مطلب جو ہے وجہ بدگمانی ہوتی ہے. بدگمانی انسان کو ضلالت کی طرف لے جاتی ہے اور بدگمانی ہمیشہ غلط راہوں کی طرف گمراہ کن راستوں کی طرف لے جاتی ہے اور اسلام بدگمانی کو گناہ قرار دیتا ہے. اس سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے کیونکہ بدگمانی کسی کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کا پیش خیمہ بھی ہوتی ہے. اسی وجہ سے بدگمانی سے پرہیز کرنے کی تاکید مجھے اور آپ کو سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں آتی ہے اے ایمان لانے والو گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اسی لیے بدگمانی اپنی فطرت اور عادت کو بدلنے اور اسے روکنے کی کوشش شرط اول ہے. تبھی کہے جا کر میں اور آپ اس بہتان جیسی بیماری سے بچاؤ کا سامان کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کے اندر اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بد سکونی کو وہاں پہ مطلب جو ہے سکونیت میں تبدیل کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اس بچاؤ کے سلسلے میں چوتھا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے ملاقات پر اپنی گفتگو پر ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے. جہاں ایک سے دو افراد جمع ہو جائیں وہاں گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ گفتگو کے نتیجے میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے اور کیا کچھ نہیں کہہ رہا ہے. جب وہ جوش و خروش کے ساتھ اپنی گفتگو رکھتا ہے یا اپنے دوستانہ پن میں مطلب جو ہے گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو اسے اگر وہ محاسبہ نہ کرے اور اپنی مطلب جو ہے جانچ نہ کرے اور اس گفتگو پر غور و فکر نہ کرے تو پھر مطلب جو ہے اس کے لیے پریشانی کی بات ہوتی ہے. کیونکہ بے سمجھے بوجھے وقت گزاری کے لیے کسی کو ہنسانے کے لیے اپنی بڑائی جتانے کے لیے آدمی کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے اور اس طرح وہ پھر مطلب جو ہے بہتان کشی میں مبتلا ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک ہے زبان اور دوسری ہے شرمگاہ. حدیث مبارکہ ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبان انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والی اور مختلف اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر کے اسے جہنم کا باسی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس وجہ سے بچاؤ کا بہترین مطلب جو ہے نسخہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہوں ہمیشہ مطلب جو ہے سوچ سمجھ کر مطلب جو ہے اس کا اظہار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند کی مطلب جو ہے جو زبان ہے اس سے مطلب جو ہے پہلے اس سے عقل مطلب پہلے پیچھے زبان ہوتی ہے اور عقل سامنے ہوتی ہے. اور بے وقوف کی مثال دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ہمیشہ زبان آگے ہوتی ہے اور عقل پیچھے ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ بول کر پچھتاتا ہے اور عقل مند بولنے سے پہلے سوچ بچار کے ساتھ بولتا ہے. یہ وہ رویہ ہے جو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے. اسی کے نتیجے میں اس انسانیت کی آبرو اور عزت کی محافظت کرنے میں میرا اور آپ کا حصہ پڑتا ہے اور ان کی حفاظت ممکنات میں سے ہو سکتی ہے. اس وجہ سے یہ رویہ بھی مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے. ایک اور مطلب جو ہے طریقہ یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ اپنی عادت میں ہمیشہ سچ بولنا اور انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنے کو اپنے فطرت میں مطلب جو ہے شامل حال رکھے. کیونکہ اللہ رب العالمین امت وسط کا جہاں مجھے اور آپ کو لقب دیتا ہے وہاں انصاف پذیری اختیار کرنے کی مجھے اور آپ کو تاکید کرتا ہے. اس سے انسان گناہ سے خود بھی بچے گا اور معاشرے کو بھی پرامن رکھے گا. سورہ انعام آیت نمبر 152 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جب تم بات کرو تو انصاف سے کام لو خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کے خلاف کیوں نہ ہو. ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ یہی وہ معاملہ تھا کہ جہاں پر مطلب جو ہے بھرے میدان میں مطلب جو ہے بھرے مطلب جو ہے کٹہرے میں مطلب جو ہے وہاں مطلب جو ہے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا اور ان سے سوال کر دیا گیا تھا کہ آپ جو کرتا پہنے ہوئے ہیں وہ بیت المال سے دیا گیا ہوا وہ کپڑا جس میں مطلب جو ہے کرتا بنتا نہیں تھا مگر آپ کا کرتا مطلب جو ہے تیار ہو کر آپ پہنے ہوئے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے. ایسے بہت سارے مطلب جو ہے سوالات وہاں پہ کر سکتے تھے اور وہاں انصاف کا تقاضا تھا وہاں کوئی ڈر نہیں تھا.
وہاں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ بلا جھجک ایک دوسرے کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے تھے۔ سامعین کرام، ایسا انصاف، ایسا معاملہ ہمیشہ مطلب جو ہے ہونا چاہیے، اور وہاں پر مطلب جو ہے ہر ایک سے مطلب جو ہے انصاف کا تقاضا مطلب جو ہے پورا کرنا چاہیے، تبھی کہیں جا کر اس بہتان کے معاملے میں میں اور آپ اس برائی کو اس معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کے بچاؤ کا سامان کر سکتے ہیں۔ ایک اور مطلب جو ہے ترکیب اس بچنے کی یہ بھی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اصلاح کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق مجھے اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، بلغ انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو اپنی طرف سے ایک آیت ہی صحیح۔ اس مصداق میں مجھے اور آپ کو ہمیشہ مطلب جو ہے اشاعت دین، اشاعت اسلام کے سلسلے میں اپنی زبانوں سے، اپنے قلم سے اور اپنے مطلب جو ہے کردار سے معاشرے کے اندر اصلاح کا سامان ہمیشہ لگاتار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور اس سے مطلب جو ہے طاقت نہیں ہے تو پھر مطلب جو ہے زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو دل میں برا محسوس کرو۔ یہ ایمان کا وہ آخری حصہ ہے جہاں انقلابات مطلب جو ہے تبدیلیاں نہیں آ سکتی۔ سامعین اکرام، اس حدیث سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بلغ انی ولو آیا کے مصداق میں انسانوں کو اپنا حق مطلب جو ہے نبھاتے رہنا چاہیے، تبھی کہیں جا کر یہ معاشرہ برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ خدا کا خوف مطلب جو ہے دلایا جائے، خود خدا کی تقوی کی صفت کو مطلب جو ہے لوگوں میں پیدا کیا جائے، اور مطلب جو ہے ہمیشہ تسلسل کے ساتھ اس عمل کو مطلب جو ہے جاری رکھا جائے، تو انشاءاللہ اس معاشرے کے اندر سے اس مطلب جو ہے بیماری سے یہ معاشرہ پاک ہو سکتا ہے۔ ایک آخری مطلب جو ہے ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر کبھی غلطی سے اس مطلب جو ہے غلطی کے شکار میں اور آپ ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں ندامت ہوتی ہے وہاں نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے مطلب جو ہے معافی اور قصور کو درگزر کرتے ہوئے اسے مطلب جو ہے سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت مطلب ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عزم کے ساتھ مطلب جو ہے آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین کی طرف بڑھنے والے قدم میسر ہو جائیں گے۔ اس وقت مجھے اور آپ کو جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع ہونا شرط اول ہے، اس لیے کہ استغفار آدمی کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ خود وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مغفرت کے مطلب دن میں وہ کہتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، یہ وہ رویات ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ اس مطلب جو ہے بیماری کو معاشرے سے ہٹا بھی سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے میں اور آپ صحیح رخ کے ساتھ اس معاشرے کو صحیح بھی کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ آیت کی وہ مطلب جو ہے پہلا شق تھا جس میں واقعہ تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم نے تفصیل دیکھی کہ بہتان آخر ہے کیا، اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے لیے کیا وعیدیں اس کے سلسلے میں سنائی گئی ہیں، اور اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین اس مطلب جو ہے بہتان سے بچنے کے میرے اور آپ کے لیے کیا راہیں مہیا کر رکھا ہے، اور اسی کے نتیجے میں بچاؤ کے وہ تمام مطلب جو ہے مدیں میں نے اور آپ نے دیکھی، تاکہ اس کے ذریعے سے میں اور آپ بچاؤ کا سامان کر سکے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد آیت کے دوسرے حصے کی طرف چلیں، جہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین مزید بتاتا ہے کہ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے خیر کی ہے۔ یعنی جب واقعہ پیش آیا تھا تو لوگ پریشان ہو اٹھے تھے، اور مطلب جو ہے سمجھ رہے تھے کہ واقعے کے نتیجے میں اسلام کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے ذریعے سے پریشانی ہو گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو یہ آیت بتاتی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ جہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان تھا یا تمہارے لیے شر تھا، نہیں بلکہ یہ خیر ہی خیر تھا۔ جب یہ خیر تھا تو خیر کیا ہوا تھا، تو اس پر مطلب جو ہے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سامعین اکرام، اس واقعے کو جب رونما ہونے میں نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا، ان کے والدین کا پریشان ہونا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پریشان ہونا، اور معاشرے کے مطلب جو ہے ہر گھر میں جو مومنین و مسلمین صحابہ کرام تھے وہ سارے مطلب جو ہے اس سلسلے میں پریشان حال تھے، تو اس کے نتیجے میں مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے واقعہ کیا مطلب جو ہے فائدہ لے آیا ہے، اس کی طرف ہم دیکھیں تو پہلا فائدہ مطلب جو ہے اس معاشرے میں جو بڑا وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ خصوصیات لوگوں کے سامنے مطلب جو ہے ظاہر ہو گئی، جو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اس خاتون کے سلسلے میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ان کے سلسلے میں دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود مطلب جو ہے اپنی خصوصیات کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک میری مطلب جو ہے سب سے بڑی مطلب جو ہے جسے مجھے فخر بھی محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبرائیل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور فرمایا تھا کہ تمہاری زوجہ ہے. یہ سب سے بڑی مطلب جو ہے خوشی کی بات ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ ہی کی طرف سے منتخب ہونے والی مطلب جو ہے زوجہ محترمہ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. یہ پہلی خصوصیت بتائی جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو دوسری خصوصیت مطلب جو ہے معاشرے میں ان کی مطلب جو ہے منظر عام پر آئی وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کماری لڑکی سے نکاح نہیں کیا تھا. اور تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کے گود میں ہوئی تھی. اور چوتھی یہ ہے کہ بیت عائشہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے. اور پانچویں یہ ہے کہ آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوئی تھی جبکہ آپ حضرت صدیقہ کے ساتھ ایک لحاف میں مطلب جو ہے سوئے ہوئے تھے. دوسری کسی بیوی کی یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی. چھٹی خصوصیت ہمارے سامنے یہ آئی کہ آسمان سے ان کی برات نازل ہوئی. ساتویں یہ ہے کہ یہ وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور خلیفہ اول کی بیٹی تھی اور صدیقہ تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کا لقب دیا تھا. اور ان میں سے تھی جس میں دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزق کریم کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے. سامعین اکرام یہ وہ خصوصیات تھی جس کے سلسلے میں میرے اور آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر مطلب جو بہتان لگایا گیا. لوگوں کے سامنے ان کی پاک دامنی کھل کر آئی اور ان کی خصوصیات سامنے آئی. یہ سب سے بڑا فائدہ تھا جو اس معاشرے پر رونما ہوا. دوسری طرف مطلب جو ہے میں اور آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے ذریعے سے منافقین منافقت کھل کر سامنے آ گئی کیونکہ منافقین ہی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تھی. اور اسی تہمت اور بہتان کے نتیجے میں حضور کو اور خود مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور معاشرے کے مطلب جو ہے سب افراد کو پریشان حال کر دیا تھا. سامعین کرام لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ اسلام دشمنی میں وہ کیا کچھ کر گزرے ہیں. اس وجہ سے پوری تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے وہ کھل کر سامنے آ گئے. اور چوتھا اثر یہ ہوا کہ منافقین نے یہ شوشہ اس لیے چھوڑا تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق کو نشانہ بنا کر ان کی تذلیل کی جائے. اور مسلمان اپنے اخلاق ہی کی وجہ سے ہر مطلب جو ہے دور میں دیکھا گیا کہ ان کے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ وہ میدان میں سرخ رو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبکہ منافقین کا یہ حال تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کے اخلاق پر وار کریں گے تو پھر کہیں جا کر ان پر مطلب جو ہے ان کی گراوٹ آئے گی اور اسلام کا خاتمہ ہوگا. مگر ایسا ہوا نہیں ہے. سامعین اکرام اس موقع پر ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, ان کے خاندان والوں نے, اور تیسری طرف عام اہل ایمان نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا جو اس واقعے کے نتیجے میں معاشرے میں نظر آ رہا تھا اس سے یہ بات روشن کی طرح ثابت ہو کر رہ گئی تھی کہ جو لوگ برائی سے کس قدر پاک اور کیسے ضابطہ و تحمل اور کیسے انصاف پسند اور کس درجہ کریم النفس واقع ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان لوگوں کی گردنیں اڑا دینے کے لیے کافی تھا جنہوں نے آپ کی عزت پر حملہ کر دیا تھا. مگر مہینے بھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و برداشت کے ساتھ اس مطلب جو ہے واقعے سے گزرتے رہے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو صرف ان 3 مسلمانوں کو جن پر مطلب جو ہے حد قذف مطلب جو ہے ثابت ہو چکی تھی حد لگوا دی گئی. اور منافقین نے دیکھ لیا کہ کس طرح مطلب جو ہے مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر جو انہوں نے مطلب جو ہے اس کام کو ارتکاب کیا تھا تو اس کے نتیجے میں ان پر حد عائد کر دی گئی. اس کے نتیجے میں اسلام کا چرچا دور دور تک ہونے لگا اور اس کی حقانیت اور اس کے انصاف کے چرچے معاشرے میں ہونے لگے. منافقین پھر بھی کچھ نہ کہا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جو آتا ہے حضرت مطلب جو ہے وہ ایک جو ان کے رشتے کا تذکرہ آتا ہے جنہوں نے اس میں ملوث جو ہو گئے تھے وہ ہے مصطح بن اساسہ. وہ مطلب جو ہے ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے رشتے دار تھے جس کی مطلب جو ہے کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان حال ہو گئے اور انہوں نے مطلب جو ہے قسم کھا لی کہ میں مطلب جو ہے ان کی کفالت نہ کروں گا. اس وقت ان آیات کا نزول ہوا. اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ ہوئی اور ان کو مطلب جو ہے خیر کی طرف مطلب جو ہے اشارہ کیا گیا کہ تم
تم جو ہے اس کو اپنے لیے اس واقعے کو اپنے لیے حق میں شر سمجھ رہے ہو، بلکہ تمہارے لیے خیر ہے۔ جیسے ہی یہ اطلاع ملی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر سے مطلب جو ہے جو قسم کھائی تھی اس کو توڑ دی، اور پھر مطلب جو ہے ان کا جو دینے والی مطلب جو ہے جو کیفیت تھی اسی برقراریت کے ساتھ انہوں نے ان کی کفالت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس طرح منظر عام پر مطلب جو ہے یہ تمام واقعات رونما ہونے لگے۔ اس کے نتیجے میں اسلام مطلب جو ہے دور دور تک پھیلنے لگا، اور مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے چیزیں ہمارے سامنے آنے لگی۔ سامعین کرام، ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی سوتن کی بدنامی میں ذرہ برابر حصہ نہیں لیا۔ لوگوں نے اسکالنے کی بہت کوشش کی، مگر مطلب جو ہے منافقین کی یہ چال ناکام و نامراد ہو گئی، اور فائدہ یہ بھی ہوا بلکہ کسی نے ان پر ادنا درجے میں بھی اپنی رضا اور پسند کا یا کم از کم قبولیت کا اظہار تک نہ کیا، کیونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تمام کردار سے واقف تھے اور اس کی وہ گواہی خود دیتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہمنا بنت حجز جو اس واقعے میں ملوث ہو گئی تھی، محض ان کی خاطر ان کی سوتن کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اس کا مطلب جو ہے اس غلط کام میں انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا تھا، مگر خود انہوں نے سوتن کے حق میں کلمہ خیر مطلب ہی کہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی روایات میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ زینب ہی سے وہ کہتی ہیں کہ میرا مقابلہ رہتا تھا، مگر واقع افق کے سلسلے میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق تم کیا جانتی ہو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں ان کے اندر بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی شرافت نفس کا حال یہ تھا کہ حضرت حسان بن ثابت جو کہ اس مطلب جو ہے واقعے میں ملوث ہو گئے تھے، جن پر حد جاری کر دی گئی تھی، انہیں بدنام کرنے میں نمایاں حصہ مطلب جو ہے لے لیا تھا، مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ عزت اور تواضع ہی سے پیش آتی رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یاد دلایا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے آپ کو بدنام کیا تھا، تو لوگوں نے انہیں اچکالنے کی کوشش کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دے کر منہ بند کر دیا کہ جو شخص دشمن اسلام شعراء کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا تھا، یہ تھا ان کے لوگوں کا حال جن کا معاملے سے براہ راست تعلق تھا۔ جس نے توبہ کر لی، ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، تو لوگوں نے اس کا چرچا کرنا، اس کے سلسلے میں مطلب جو ہے گفتگو کرنا، وہ سب کچھ مطلب جو ہے پسے پوچھ ڈال دیا، اور مطلب جو ہے بھائی چارگی کے ساتھ انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں منافقین مطلب جو ہے بڑے پریشان حال اور شرمندہ حال تھے۔ سامعین کرام، اور دوسری طرف عام مسلمانوں کی پاکیزہ نفسی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے ان کی بیوی نے جب ان افواہوں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، ایوب کی ماں، اگر تم عائشہ کی جگہ اس موقع پر ہوتی تو کیا ایسا فعل کرتی؟ وہ بولی، خدا کی قسم میں یہ حرکت ہرگز نہ کرتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، تو عائشہ تم سے بدرجہ بہتر ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو اس طرح کا خیال تک نہ کر سکتا تھا، صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے۔ اس طرح منافقین جو کچھ چاہتے تھے، نتیجے کے اعتبار سے جو معاملات پیش آئے وہ یہ تھا کہ وہاں سب کچھ مطلب جو ہے معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور وہاں مطلب جو ہے ان کی اخلاقی پر جو ہاتھ ڈالا گیا تھا وہ ان پر کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی، بلکہ مسلمانوں نے اپنی اصلاح کر لی اور صحیح راستے کی طرف گامزن ہو گئے۔ ایک اور اثر مطلب جو ہے اس آیت کے روح سے جو بتایا گیا کہ تم اپنے لیے اس کو شرط سمجھتے ہو جبکہ تمہارے لیے خیر ہی ہے، اور وہ خیر یہ تھا کہ ایک اور پہلو بھی تھا، اور وہ یہ ہے کہ واقع اسلام کے قوانین و احکام اور تمدنی ضوابط میں بڑے اہم اضافوں کا معجب بھی بن گیا ہے۔ اس کی بدولت مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی ہدایات نازل ہوئی جس پر عمل کر کے مسلم معاشرے کو ہمیشہ کے لیے برائیوں کی پیداوار اور اس کی اشاعت سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور پیدا ہو جائیں تو اس کو بر وقت تدارک کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسی واقعے کی روحی سے مجھے اور آپ کو بہتان کے سلسلے میں ممانعت کی تمام تفصیلات آئی، اور اسی کے نتیجے ہی میں قوانین مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آئے اور شرعی احکامات ترتیب پائے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ تھا جو اس وقت مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آیا۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں بلکہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اثر معاشرے کے اندر یہ بھی ہو گیا کہ تمام مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہے، جو کچھ اللہ بتاتا ہے وہی کچھ جانتے ہیں، اس کے ماں سوا ان کا علم اتنا ہی ہے جتنا مطلب جو ہے ان
کو بشر ہونے کی حیثیت سے دیا گیا ہے۔ 1 مہینے تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں اس واقعے کے سلسلے میں جو تفصیلات مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان تھے، کبھی خادمہ سے پوچھتے ہیں اور کبھی ازواج المطہرات سے، کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور کبھی حضرت اسامہ سے یہ مطلب جو ہے پوچھ گچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخرکار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ گناہ کیا ہے تو توبہ کرو، اور نہیں کیا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی ثابت کر دے گا۔ اگر آپ عالم غیب ہوتے تو یہ پریشانی اور یہ پوچھ گچھ، یہ تلقین، توبہ کبھی مطلب جو ہے ختم نہ ہوتی۔ سامعین کرام، البتہ جب وہی خداوندی نے حقیقت بتا دی تو آپ کو وہ علم حاصل ہو گیا جو مہینے بھر تک حاصل نہ ہوا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے برات تجربہ اور مشاہدے کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس غلو اور مبالغے سے بچانے کا انتظام فرمایا جس میں عقیدت کا اندھا مطلب جو ہے جو بالعموم اپنے پیشواؤں کے معاملے میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے، اور بعید نہیں کہ مہینے تک مطلب جو ہے وحی کا نزول نہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہا تھا۔ لوگوں کا ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے کہ جو الوہیت اور علم غیب کے معاملے میں ایک ایسا مطلب جو ہے تعلق مطلب جو ہے کہ قدیم ترین زمانے سے انسان نے جس ہستی میں بھی خدائی کے کسی شائبے کا گمان کیا ہے تو معاشرے نے دیکھا ہے کہ ان کے متعلق ان کا خیال ضرور کیا گیا ہے کہ اس پر کچھ بھی روشن ہے اور وہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ گویا انسان کا ذہن اس حقیقت سے بالکل بدہی مطلب طور پر آگاہ ہے کہ قسمتوں کا بنانا، بگاڑنا، دعاؤں کا سننا، حاجتیں پوری کرنا اور ہر طالب امداد کی مدد کو پہنچنا صرف اس ہستی کا کام ہو سکتا ہے جو سب کچھ جانتی ہے اور جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، اسی بنا پر تو انسان جس کو بھی خدائی اختیارات کا حامل سمجھتا رہا ہے اسے لازماً عالم الغیب مطلب جو ہے سمجھتا رہا ہے، کیونکہ اس کی عقل بلا ریب شہادت دیتی ہے کہ علم اور اختیارات باہم اور لازم اور مظلوم ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ وہ غیب کا علم مطلب جو ہے رکھنے والے مطلب جو ہے ان اشخاص کو تصور کرتی ہے۔ اسی بنا پر یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم غیب اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اور جس قدر چاہے اپنی معلومات کا کوئی مطلب جو ہے گوشہ کھول دے اور کسی غیب یا بعض مطلب جو ہے غیوب کو ان پر روشن کر دے، لیکن علم غیب بحیثیت مجموعی کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتا، اور عالم غیب ہونے کی صفت صرف اللہ رب العالمین کو مخصوص ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے اندر الگ الگ پیرائے میں الگ الگ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کھول کر رکھ دی ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے لوگوں کو واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پریشان حال ہو کر اس طرح لوگوں سے پوچھ گچھ کرنا اور پریشان حال رہنا لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کے مطلب جو ہے اس طرح توقع جو رکھ بیٹھے تھے وہ سب کچھ غلط ثابت ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس غیب کے علم کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے جو سورہ انعام آیت نمبر 59 میں بیان کرتا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں وہ کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ اسی بات کو مزید مطلب اس کے بعد کے ساتھ میرے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیات مطلب بیان کی جاتی ہیں اس میں سورہ انعام ہی میں مطلب جو ہے تفصیل بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین مزید روشنی یہ ڈالتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش دیتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے، پرورش پا رہا ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کسی متنفس کو خبر نہیں ہے کہ کسی زمین میں اس کو کب موت آئے گی۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 تھی جس میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر چن چن کر بتایا کہ اللہ رب العالمین غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، مزید آگے بڑھے تو وہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ اس سے اوجل ہے اس کے علم میں کسی چیز پر بھی یہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ وہ کسی چیز کا چاہے اسے علم دے دے۔ سامعین کرام، قرآن مجید مخلوقات کے لیے علم غیب کی اس بنا پر مطلق نفی مطلب جو ہے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ خاص طور پر انبیاء علیہ السلام پر اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس امر کی صاف صاف تصریح کرتا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، ان کو غیب کا صرف اتنا ہی علم اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے جو رسالت کی خدمت انجام دینے کے لیے درکار
ہے۔ سامعین اکرام، اسی وجہ سے مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول مطلب جو ہے درج ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ یعنی جس نے دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس نے اللہ پر سخت بہتان لگا لیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ غیب کا علم اللہ کے سوا آسمان اور زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ سامعین اکرام، ایک بار یہ بھی مطلب جو ہے روایات آتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اور ہمارے علاقے پر قحط مطلب برپا ہے اور بارش کب ہوگی اور میری بیوی حاملہ ہے، وہ لڑکا جنے گی یا لڑکی، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کھایا ہے، کل میں کیا کماؤں گا، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں اور مروں گا کہاں، اس کے جوابات مطلب جو ہے مجھے دے دو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی جو ہے آیت نمبر 34 مطلب جو ہے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کسی متنفس کو خبر نہیں ہے کہ کس زمین میں اس کو موت آئے گی۔ سامعین اکرام، مشہور روایات میں اس کی تائید بھی کرتی ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ صحابہ کرام کے مجموعے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وارد ہوئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ اس معاملے میں کوئی مطلب علم نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے پاس سوا کسی کو نہیں ہے۔ سامعین اکرام، ان تمام باتوں کے نچوڑ کے نتیجے میں جو بات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنے لیے شر ہے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے لیے یہ خیر ہی خیر ہوئی، اور اس طرح معاشرے کے اندر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ معاشرے میں مختلف چیزیں رونما ہوئی اور اس کے نتیجے میں اسلام کا پھیلنا آسان سے آسان ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر اس آخری حصے کا یعنی 11 آیت کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور جس نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کا پہلا ٹکڑا تھا جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی یہاں پر واضح طور پہ بتایا کہ بہتان ایک صریح گناہ ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے میں خلجان پیدا ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے میں عزت اور آبرو مطلب جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس مطلب جو ہے احکامات کے ساتھ معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا اگر ہوتا ہے تو اس سے مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو رک جانا چاہیے اور معاشرے کے ہر فرد کو خوشگمانی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو شخص اس میں جتنا حصہ ڈالتا ہے، جتنا مطلب جو ہے اس میں ملا کر مطلب جو ہے باتیں بناتا ہے، جتنا افواہوں کو پھیلاتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں ان کی عزت کی مطلب جو ہے تذلیل میں کتنا حصہ ڈالتا ہے، اس کے لیے تو لازماً مطلب جو ہے وہ اس کا حصہ ضرور پائے گا، اور اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ جس نے اس کی شروعات کی ہے اس کے حصے تو مطلب جو ہے ایسا مطلب جو ہے عذاب آئے گا جسے اس آیت کے روح سے بتایا گیا کہ وہ عذاب عظیم میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس واقعے میں عبداللہ بن ابی وہ مطلب جو ہے ماسٹر مائنڈ مطلب جو ہے شخص تھا جس نے اس واقعے کے ذریعے سے اسلامی مطلب جو ہے اخلاق کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا تھا، اور اس کے ذریعے سے بہتان لگا کر وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نقب لگائی تھی، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مطلب جو ہے کامیاب ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیا گیا ہے۔ اور تمہیں مطلب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے نتیجے میں منافقین نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر اگر واقعی ان کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے اور صحیح رخ کی طرف ان کی ذہنیت ایمان افروز ہے تو پھر ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ وہ بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں مطلب جو ہے تحقیق کرتے ہیں اور ہمیشہ انصاف کے پہلوؤں کو مطلب مد نظر رکھتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں برائیوں کو فروغ دینے سے ہمیشہ بچے رہتے ہیں، خود کی اصلاح کرتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہی رویہ آج بھی وقت کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے کی اصلاح اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب میں اور آپ ان اخلاقیات پر عمل کریں گے اور ان معاشرتی احکامات کو پاس رکھتے ہوئے اس معاشرے کے اندر خود کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے اطراف میں بلغ انی ولو آیا کے مزاق میں لوگوں کو اویئرنیس پیدا کریں گے تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی پرسکون ہوگا اور معاشرے کے اندر سے گناہ اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس معاشرتی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی، اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.